پیغمبر کو سائنس کے مقابلے میں لاتے ہیں اس پیغمبر کے سچے ہونے کا ہمیں یقین ہے, اور وہ پیغمبر سائنس کے خلاف بات نہیں کرتے, البتہ کچھ باتیں ایسی کرتے ہیں جہاں سائنس کی پہنچ نہیں ہے. دیکھو سائنس کے خلاف چلنا الگ بات ہے اور ایسی بات کرنا جہاں تک سائنس پہنچی نہیں ہے, یہ دونوں میں بڑا فرق ہے. مذہب کبھی سائنس کے اگینسٹ نہیں چلتا, مذہب ایسی باتیں ضرور کرتا ہے جو سائنسدانوں کی اپروچ سے, سائنسدان کو کیا پتا جنت کیا ہوتی ہے, جہنم کیا ہوتی ہے, برزخ کیا ہوتی ہے, نیک عمل, یہ میڈیکل سائنس کا شعبہ ہی نہیں ہے. کرامت کیا ہوتی ہے, معجزہ کیا ہوتا ہے, اللہ کیا کیا کر سکتا ہے, یہ سائنس کا شعبہ تھوڑی ہے. سائنس تو یہ کہتی ہے کہ اسباب کو اسباب سے ملا کے اگر کوئی رزلٹ نکلے گا تو ہم اس پر یقین کریں گے, نہیں نکلے گا تو ہم اس کو چھوڑ دیں گے. یہ سائنس کا ٹاپک ہے اور وہ بذات خود ٹھیک ہے, یہ سائنس کی حد تک ٹھیک ہے, لیکن کچھ باتیں سائنس سے ہٹ کر بھی بولتے کیوں نہیں بھائی ہوتی. میں نے ایک امریکن تھے, ہمارے ایک رشتہ دار امریکہ میں رہتے تھے, بڑے پڑھے لکھے ہیں, میں نے ان سے پوچھا کہ یہ گورے جنات کو مانتے ہیں؟ انہوں نے کہا لیبارٹری کے اندر نہیں مانتے, لیبارٹری کے باہر مانتے ہیں. ٹھیک ہے نا, لیبارٹری کے اندر نہیں مانتے, لیبارٹری کے باہر مانتے ہیں. جب چڑھتا ہوا دیکھتے ہیں نا جن کسی کے اوپر, اور سارے ڈاکٹر کہتے ہیں بھائی پتہ نہیں ہماری سمجھ سے بالاتر ہے, تو مان لیتے ہیں کہ کچھ اور مخلوق بھی اللہ نے پیدا کی ہیں. جنات بھی ایسے ہی ہیں. اب میڈیکل سائنس کا طالب علم خام خواہ میں الجھ رہا ہوتا ہے, جن چڑیل بھوت کچھ نہیں ہوتے. بھائی اللہ نہ کرے جب چڑھ گیا نا تو پھر بولو کہ یہی سب کچھ ہوتا ہے. لیکن عامل جو کہہ رہے ہیں نا جن چڑیل, وہ الو بنا رہے ہیں. ایسا نہ ہو کہ جن کی چکر میں آپ عاملوں کے پاس پہنچ جائیں, یہ پاس کچھ بھی نہیں ہوتا, یہ مسمرزم کر کے آپ کو الو بناتے ہیں. لیکن حقیقت میں بھی جنات ہوتے ہیں, انگریزوں پہ بھی آتے ہیں, اتنے نہیں آتے جتنے ہمارے یہاں آ رہے ہیں. ہمارے یہاں تو ہول سیل کے حساب سے نا, اس لیے کہ عامل جہاں پہنچے گا 25-30 چڑیلیں لے کے پہنچ جائے گا وہ. تو یہاں تک کہ بعض دفعہ خود ڈاکٹر آ کے کہتے ہیں اس کا کوئی روحانی علاج کراؤ بھائی, پھر وہ آپ جاتے ہیں عاملوں کے چکر میں. حالانکہ روحانی علاج کا مطلب فاتحہ پڑھ کے دم کرو, سورہ فلق, بس اتنا کافی ہے. تو ہر چیز کو سائنس کے معیار پہ پرکھنا یہ حماقت اور بے وقوفی ہے. جیسے میں اکثر بیان میں ایک بات کہتا ہوں, آج بہت سے لوگ پریشان ہوتے ہیں, اچھا جہاں سائنس چلانی چاہیے وہاں نہیں چلانا بھی بے وقوفی ہے, یہ بھی ذہن میں رکھو. مثال کے طور پر مذہب ایک چیز میں خاموش ہے, نبی نے ہمیں اس بارے میں کچھ نہیں بتایا, تو پھر تو جب پیغمبر ہی بتائیں گے نا ہمیں, پیغمبر نہیں بتا رہے تو پھر ہم نے پھر اسباب کو سامنے رکھ کر ہی فیصلہ کرنا ہے. پھر ہوائی باتوں میں آنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے, اس لیے کہ دلیل یا تو عقل سے ہوگی یا نقل سے. عقل کی دلیل جو سائنسدان بتاتے ہیں, جو مشاہدے پر مبنی حقیقت, اور نقل پیغمبر سے. تو اگر ہمارے پاس مذہب سے بھی دلیل نہیں ہے اور ہمارے پاس سائنسدانوں سے بھی کوئی دلیل نہیں ہے, پھر اس پر ایمان لانا وہ توہم پرستی ہے. کیونکہ ہم بہت ساری چیزیں ایسی مانتے ہیں جو نہ ہمیں مذہب نے بتائیں اور نہ ہمیں سائنسی حقیقت سے پتہ چلتی ہیں. وہ ہماری اپنے باپ دادا کی کچھ رسومات ہوتی ہیں, وہ ہمارے اپنے خیالات ہوتے ہیں, وہ روحانی عاملوں کی فضول بکواسات ہوتی ہیں. جیسے ہمزاد ہوتا ہے, موکل ہوتا ہے, یہ ٹوپی ڈرامے ہیں. ہمزاد موکل کچھ بھی نہیں ہوتا, سمجھ رہے ہو, نہ کوئی حصار وسار, یہ سب فضول باتیں ہیں. ہمزاد ومزاد, میں لوگوں سے کہتا ہوں ٹوٹل آپ جتنے ہو نا اتنے ہی ہو, آپ کے ساتھ کوئی دوسرا ہمزاد نہیں. آپ کا نام اگر وسیم ہے تو ٹوٹل سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک جتنے ہو ٹوٹل یہیں سے شروع ہو کے یہیں ختم ہو رہے ہو. کوئی آپ کے ساتھ موکل ہمزاد نام کی کوئی چیز نہیں ہے. یہ عاملوں کی فضول باتیں ہیں لوگوں کو الو بنانے کے لیے نا, کہ ہم نے تمہارے ہمزاد پہ قبضہ کر لیا ہے, موکل چھوڑے ہوئے ہم نے تمہارے اوپر, تو کچھ بھی نہیں ہے. ہاں جنات ہوتے ہیں, وہ ہر انسان کے ساتھ ہوتے ہیں, فرشتے بھی ہوتے ہیں, جنات بھی ہوتے ہیں, تو ہونے دو, ہماری صحت سے کوئی فرق, ہم نے تو وہی کرنا ہے جو ہماری کھوپڑی میں آ رہا ہے. جنات نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں, فرشتے نقصان سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں. قرآن کہتے ہیں لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ. بہت سے فرشتے ہیں جو ہماری حفاظت میں لگے ہوئے ہیں. دیکھو جیسے ہماری باڈی پہ جرمز حملہ کرتے ہیں نا, تو اللہ نے ہمارا اندرونی نظام بنایا ہوا ہے, ہمارے اندر کے جراثیم ان باہر کے جراثیم سے ہر وقت لڑ رہے ہوتے ہیں. مرتے ہی ہماری ڈیڈ باڈی ایک دم سڑنا کیوں شروع ہو جاتی ہے پتہ ہے آپ کو؟ ارے جیسے ہی مرتے ہیں فوراً باڈی سڑتی ہے نا, وجہ کیا ہے؟ اندر کے جراثیم میں اب لڑنے کی طاقت ختم, لہذا باہر کے جراثیم حملہ کرتے, سڑا دیتے ہیں, ہمیں کھا کے ختم کر دیتے ہیں. تو یہ ہر وقت, یہ ہم جب زندہ ہوتے ہیں تو بھی کر رہے ہوتے ہیں, لیکن باہر جب وہ حملہ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے اندر کے جراثیم میں بھی اس کو ان سے فائٹ کر رہے ہوتے ہیں. جیسے کرونا کے جرثومہ جیسے ہی گیا نا,
جو اس کا وائرس گیا فوراً اینٹی باڈیز تیار ہونا شروع, ہمارے اندر کی باڈیز جو ہے اینٹی باڈی بننا شروع ہوتی ہے اور وہ اس کرونا کے جرثومے سے لڑنا. اور یہ ایسی زبردست خاندانی لڑائی ہے, یہ بھی اللہ کے وجود کی دلیل ہے. جس ڈیزائن کا وائرس بنتا ہے نا باڈی میں, ہماری باڈی اسی ڈیزائن کا وائرس بنا کے مارتی ہے اس کو. اللہ کی قدرت دیکھو یار. مثال کے طور پر کورونا کی شکل اگر ایسے, ایک مثال دے رہا ہوں, ایسا نہ ہو کہ ایسے سمجھ لو آپ, ہاں کوئی ڈاکٹر بیان کریں کہ مفتی صاحب کو یہی نہیں پتا کورونا ایسا تھوڑی ہوتا ہے, ایک مثال دے رہا ہوں. اگر اس طرح شیپ میں ہے نا تو ہماری باڈی جو وائرس بنائے گی نا لڑنے کے لیے وہ بھی اس شکل میں ہوگا تاکہ اس میں پھنس جائے جا کے. وہ نہیں آ رہی سمجھ میں. دیکھو جب کوئی آپ سے لڑنے کے لیے پنجہ یوں بناتا ہے تو آپ اس کے پنجے کو پکڑنے کے لیے یوں بناؤ گے, ایسے ہی پنجہ بناؤ گے, اسی اسٹائل سے کھولو گے تاکہ اس میں کیا ہو جائے, پھنس جائے. تو جس ڈیزائن کا وائرس حملہ کرتا ہے ہماری باڈی اسی ڈیزائن کا وائرس بنا کے اس کو کیا کرتی ہے, پکڑ لیتی ہے. یہ اللہ کا نظام ہے, یہ خود اللہ کے وجود کی ایک دلیل ہے. باڈی کو کہاں سے پتہ چل گیا تھا ایسا وائرس آئے گا تو ایسا بنانا ہے؟ اللہ نے ایسا سسٹم آٹومیٹیکلی لگا دیا ہماری باڈی میں کہ, اور یہ 24 گھنٹے پھڈا چلتا رہتا ہے. ہر وقت جرثوم میں حملہ کر رہے ہیں ہمارے والے, توپیں چلا رہے ہیں, 24 گھنٹے بارڈر پہ لڑائی ہو رہی ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ باہر کا دشمن اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ وہ آپ کی جراثیم کو مار کے اس پہ حاوی آ جاتا ہے, پھر آپ بیمار ہو جاتے ہو, پھر بھی ایک دم مرتے نہیں ہو, پھر باڈی لڑنا. وہ کہتے ہیں ابھی تو بیٹا شکست ہو گئی, ابھی پھر ہم دوبارہ تیاری کرتے ہیں. وہ جا کے دوبارہ سے تیاری کر کے پھر جب ایک دفعہ وہ وائرس کو شکست دیتے ہیں تو اتنے پاورفل ہو جاتے ہیں کہ ان کو جنگ لڑنا اس وائرس کے خلاف, اس بیکٹیریا کے خلاف جنگ لڑنا آ جاتا ہے ان کو. کہتے ہیں اب تو حملہ کر کے دکھا, اب تو ہم نے سیکھ لیا, تو یہاں سے آتا ہے ایسے تیرے کو چپت لگاتی ہے, لگتے ہی تو مرتا ہے. تبھی ایک دفعہ جو بیماری ہو تو عام طور پہ دوبارہ نہیں ہوتی وہ. اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اتنا پاورفل حملہ ہوتا ہے کہ آدمی وہ باڈی اس کا لڑ نہیں سکتی, اور بالآخر انا للہ و انا الیہ راجعون. جیسے ہی انا للہ ہوا سارے جراثیم کی عید ہو جاتی ہے جو حملہ کرتے ہیں نا, اور اب تو بھائی اس کے جراثیم کیا ہو گئے, اب تو لڑنے کی طاقت ہی نہیں. وہ ایسا حملہ کرتے ہیں کہ وہی اتنے خوبصورت چمکتا ہوا انسان, ادھر سے آنکھ ابلنا شروع, ادھر سے کان اور منہ پھٹنا شروع اور سڑنا شروع. اللہ بتا دیتے ہیں کہ پیدائش سے لے کے اب تک تیرے اندر میں نے ایسے بیکٹیریا پیدا کیے تھے جو ان سے لڑ رہے تھے. آج تو مرا ہے تو اب تجھے پتا چلا تیری اصل حقیقت کیا تھی, اصل تو یہ ہے. تو خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو جیسے جسمانی بیماریوں سے لڑنے کے لیے اللہ نے ہمارے اندر بیکٹیریا پیدا کیے ہیں نا, ایسے ہی جنات اور شیاطین بھی ہمیں ہر وقت نقصان پہنچانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں, جس کو سائنسدان نہیں مانتے, کیونکہ جنات لیبارٹری کا ٹاپک ہی نہیں ہے, موضوع ہی نہیں ہے. انسان مادی چیزوں کے بارے میں غور کر سکتا ہے, جنات کوئی مادی چیز نہیں ہے. اللہ نے آگ سے بنایا ان کو, لہذا وہ انسان کی پہنچ سے کیا ہیں, بالاتر. فرشتے بھی انسان کی پہنچ سے اوپر کی چیز ہیں. وہ اللہ نے بتا دیا میں نے روشنی سے ایک مخلوق پیدا کی جس کو فرشتے کہا جاتا ہے, اور ایک مخلوق میں نے آگ سے پیدا کی ہے جس کو جن کہا جاتا ہے. وہ الگ مخلوق ہے, وہ لیبارٹری میں آ ہی نہیں سکتی. وہ ہاں محسوس ہو سکتی ہے جس کو وہ ٹچ کرے, ٹھیک ہے نا, جس کو نظر آ جائے, جس پہ سوار ہو جائے اس کو محسوس ہوگی. تو وہ اللہ کا ایک نظام ہے. تو اب جنات کی طبیعت میں شر غالب ہے, جنات ہر وقت انسان کو نقصان پہنچانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں. لیکن اللہ نے جیسے باہر کے بیکٹیریا حملہ کرتے ہیں تو اندر بھی جراثیم رکھے ہوئے ہیں, ایسے ہی باہر کی یہ جو مخلوق ہے جو نظر نہیں آتی یہ حملہ کرتی ہے, تو اللہ نے اس کے دفاع کے لیے بھی ایسی مخلوق انسان کی حفاظت کے لیے رکھی ہوئی ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی, جس کو کیا کہا جاتا ہے, فرشتہ. انگلش میں, عربی میں ملائکہ, انگلش میں اینجل کہتے ہیں میرا خیال ہے, اور اردو میں فرشتہ, جس کو ہمارے پشتوں میں کہتے ہیں پرشتہ. کیا کہتے ہیں, پرشتہ. وہ پرشتے سے مجھے یاد آیا, یہ مجھے لفظ کیوں یاد آیا, وہ ہمارے ایک دوست تھے جماعت میں گئے ہوئے تھے وزیرستان کی طرف, تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ان کے گھر اتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں, کہہ رہے ہیں ہمارے تو تصور میں نہیں تھا اتنا بڑا گھر بھی کسی کا ہو سکتا ہے. تو کہہ رہے ہیں میں گیٹ کے اندر چلا گیا غلطی سے, میں سمجھا کوئی بھائی ہے, کوئی گھر نہیں ہے, یہ ویسے ہی کوئی گراؤنڈ ہے, کچھ بھی ہے. کہتے ہیں میں گیا تو وہ جو ہے نا وہ ایک دم سب غصے میں آ گئے,
غصے میں آ گئے کہ بھائی یہ کسی کے گھر میں تم بغیر پرمیشن کے کیوں داخل ہو رہے ہو. کہہ رہے ہیں وہ 2-3 لوگ مجھے پکڑ کے مارنے کے لیے بھاگے, یہ کراچی کے تھے. کہہ رہے ہیں وہ شکر ہے ہمارے جماعت کے ساتھی وہ بھی یہیں کے, انہوں نے کہا مت مارو فرشتہ ہے فرشتہ, یہ بری نیت سے نہیں جا رہا ہے بھائی, یہ تو وہ کہتے ہیں انہوں نے 2-3 دن اعمال دیکھے نا ان کے کہ یہ نیک آدمی ہے, تو کہنے لگے اس کو مت مارو یہ فرشتہ ہے فرشتہ. تو اس کو یہ لفظ یاد ہو گیا, کہہ رہا مجھے اتنا اچھا لگا ان کا یہ لفظ, مجھے واقعہ یاد آتا ہے کہ بھائی مجھے مت مارو, یہ کون, اس کو مت مارو, یہ کون ہے, فرشتہ ہے, یہ کوئی بری نیت سے نہیں آیا ہے, غلطی سے چلا گیا بیچارہ. وہ تو شکر ہے وہیں کے مقامی آدمی نے بچا لیا, ورنہ اس کا انا للہ ہو سکتا ہے اس کے خون میں سے بھی خوشبو آ رہی ہوتی 2-4 دنوں بعد. ٹھیک ہے, تو کیا بات کر رہا تھا میں, ہاں تو فرشتے بچاتے ہیں اللہ کے حکم سے. بہت سارے فرشتے ہوتے ہیں جو آپ کی حفاظت پہ مامور ہوتے ہیں, اور یہ دن رات یہ چل رہا ہے. اچھا بات چل پڑی ہے تو فرشتوں سے ایک دو بات اور یاد آئی. دیکھو جنات کو محبت ہے گندگی سے, اور فرشتوں کو محبت ہے صفائی اور خوشبو. فرشتوں کو گندگی سے اتنی نفرت ہے کہ حدیث میں آتا ہے جب کوئی شخص مسجد میں نماز کے انتظار میں بیٹھا ہے یا نماز کے بعد بیٹھا ہے, نماز پڑھ کے بھی بیٹھا رہے گا تو اس کو ثواب ملتا رہے گا, اور فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں ما لم یحدث فیہ, جب تک کہ اس کی ہوا خارج نہ ہو. اگر ہوا خارج ہوئی فرشتے بوریا بستر لے کے شاٹ, کیونکہ فرشتوں کو بدبو سے کیا ہے, نفرت. فرشتوں کی اللہ نے صفت ایسی بنائی, ہر اچھی چیز سے ان کو محبت ہے. آپ جب تلاوت کرتے ہیں خاص طور پہ تہجد میں, حدیث میں آتا ہے فرشتے اس تلاوت کو سننے کے لیے جمع ہوتے ہیں. ایک فرشتہ آتا ہے وہ بتاتا ہے یہاں تلاوت ہو رہی ہے نماز میں, یہ تہجد میں تلاوت کر رہا ہے فلاں. دوسرا آتا ہے, تیسرا آتا ہے, یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان تک فرشتوں کا تانتا بن جاتا ہے. وہ اتنی فوج جمع ہو جاتی ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا, ہم تو اپنی تلاوت کر رہے ہیں, اتنے فرشتے. اور یہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تلاوت ہوتی ہے نا, بعض لوگ قرآن خوبصورت پڑھتے ہیں, دل جمی ساتھ پڑھتے ہیں, فرشتے اتنا اس محبت کرتے ہیں اس تلاوت سے کہ فرشتے اپنا منہ اس شخص کے منہ پہ رکھ لیتے ہیں, اس کے ہونٹوں سے جو تلاوت نکل رہی ہے نا, اپنا منہ اس کے منہ پہ اوپر رکھتے ہیں تاکہ تلاوت کے الفاظ براہ راست ان کے منہ میں جانا شروع ہو جائیں. اتنی محبت کرتے ہیں فرشتے. تو اس لیے گھر میں اگر چاہتے ہو نا یہ جہاں سے بلائیں اور یہ ٹوپی ڈرامے ٹائپ کی جو چیزیں ہیں یہ نہ آیا کریں, تو اس کے لیے عاملوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے لیے گھر میں طہارت کا معمول رکھو. پیشاب, آج دیکھو نا خواتین گھر میں ایک پیمپر آیا, اول تو دیکھو بچے پالنا اتنا آسان ہو گیا ہے, ویسے یہ کہنا آسان ہے, جب انسان پالتا ہے تو پتہ چلتا ہے, لیکن پھر بھی پہلے کی نسبت بہت آسان ہو گیا ہے. یہ تو خواتین کی ٹینشن ہے نا بچے پالنا, تو وہ پھر تانے دیتی ہیں کہ تمہیں پتہ چلے کہ ایک پال کے دکھاؤ. واقعی 24 گھنٹے کے لیے ایک بچہ رکھ کے دکھا دو نا, میں اس مرد کو مان لوں گا. بہت مشکل کام ہے. تو یہ عورت کی بڑی خدمت ہے, بچے پالتی ہے, لیکن پھر بھی پہلے کی نسبت بہت آسان ہو گیا ہے. 7-8 گھنٹے اسکول پالتا ہے بچوں کو, 2-3 گھنٹے ٹیوشن, 1-8 گھنٹہ قاری صاحب پالتے ہیں. اس کے بعد تھوڑا سا ٹائم بچتا ہے وہ ویڈیو گیم پال لیتا ہے, بچوں کو گیم لے کے دو. تو اب پالنے کا اب تو بہت آسان ہے نا, اور جو ان کے قضائے حاجت کے مسائل ہیں وہ سارے پیمپر نے اپنے ذمے لے لیے ہیں. پہلے یہ ہوتا تھا یہ پوٹی ہو گئی, یہ پیشاب ہو گیا, مائیں بیچاری نالی پہ بیٹھی تھی, سو سو کرتی رہتی تھی, نکال بھائی جلدی کر یار, اور بھی دنیا میں کام, سی کرتی تھی تاکہ اس آواز سے بچہ متاثر ہو اور اس کو یاد آ جائے کہ میں یہاں کیوں بیٹھا ہوں. کرتی تھی نا مائیں پہلے, بچوں کو واش روم میں لے کے بیٹھی ہوتی ہے, کر رہی ہوتی ہے, تاکہ یہ بچے بھی ڈھیٹ ہوتے تھے, وہ اپنی مرضی صحیح کرتے تھے. تو کتنے عورت خواتین کے گھنٹے لگ جاتے تھے. پھر وہ پیشاب کیا بچے نے ہوتے, وہ پلاسٹک گیلی ہو گئی, پھر اس کو دھو رہی ہیں. اب تو بہت آسان ہے بھائی, پیمپر دیکھا کھول کے رپورٹ ہے کہ نہیں ہے, بس رپورٹ بتا دیتا ہے پیمپر, رپورٹ صحیح ہے تو لگا رہنے دو, رپورٹ خراب ہے تو بھی بہت جو ایکٹیو خواتین ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں چونکہ رپورٹ خراب ہو گئی لہذا پیمپر چینج کر دو. جو سست قسم کی ہوتی ہیں وہ کہتی کوئی بات نہیں, 12 گھنٹے تک اگر رپورٹ خراب بھی رہتی ہے کوئی مسئلہ نہیں, بلکہ 24 گھنٹے بعد ایک ہی دفعہ رپورٹ کلیئر کر دیں گے ہم. اس سے بچے کے ریشز ہو رہے ہیں تو کوئی ٹینشن نہیں ہے, ریشز کریمیں آ رہی ہیں, 24 گھنٹے میں ایک دفعہ نکال کے پھینکا,
اور اس کے بعد دھونے کی ٹینشن پھر بھی نہیں. بعض خواتین جو میرا بیان نہیں سن رہی ان کی بات کر رہا ہوں. پھر وہ کیا ہے کہ ریشز کریم لگائی, اس سے ریشز ٹھیک ہو گئے, بچہ اگلے دن ٹھیک ٹھاک, پھر دوبارہ سے. تو یہ ہو رہا ہے. اب تو اتنا آسان ہو گیا, تو اب تو پیدا کر لو. کہہ رہے نہیں ہے بچے, اب بھی نہیں, بہت ٹینشن ہوتی ہے. تو پہلے کی نسبت, پہلے تو 10 بچے خواتین پال لیا کرتی تھیں اتنی ٹینشنوں کے ساتھ, اس لیے ان کی صحتیں بھی اچھی رہتی تھیں. سارا دن محنت, کام کاج, ہلنا جلنا. اب مرد بھی ڈھیلے ہو گئے ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں کمپیوٹر کے آگے 24 گھنٹے. عورتیں بھی بیچاری ایسے ہی ہو گئی ہیں. صحتیں پھر توندے نکل رہی ہیں, پھر فیٹ چڑھ رہا ہے, پھر وہ ڈائٹنگ پہ آتی ہیں. ڈائٹنگ کرو تو پھر وہ کچھ خوراک کی کمی رہ جاتی ہے, پھر وہ والا وٹامن کم ہو گیا تو اب یہ والے گولیاں. وہ سارا دن باڈی کو ساری زندگی مینٹین کرنے میں ہی برباد ہو جاتی ہے. اور ایک دن پھر اطلاع آ جاتی ہے کہ خوشبو آ رہی ہے. ٹھیک ہے, خیر. تو میں جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بعض دفعہ اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے جس کی کوئی لاجک نہیں ہوتی. اب سائنسدان تو انکار کریں گے کہ نوح علیہ السلام کا عذاب تو کوئی لاجک نہیں تھی, پوری دنیا اس پانی میں ڈوب گئی, بھائی ہماری کھوپڑی میں نہیں آتا. تو آپ اس سے کہو کہ ہر چیز آپ کی کھوپڑی میں آنا ضروری نہیں ہے. کچھ چیزیں مخبر صادق کے کہنے سے مان لی جاتی. جیسے آپ نے مان لیا کہ بھئی میں نے شہداء کے خون کی خوشبو سونگھی ہے, اور بہت سارے لوگ آپ کو بتائیں گے جنہوں نے سونگھی ہے, میں اکیلا تھوڑی ہوں دنیا میں. تو آپ کو اگر یقین ہوگا بھائی ٹھیک ہے یار مان لیتے ہیں, چاہے سائنسدان انکار بھی کریں. تو میری بات پر اتنا یقین نہ بھی کریں, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ہونے پر دلائل اس سے زیادہ قائم ہو چکے ہیں. تو حضرت عیسیٰ مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے, یہ خبر اتنی تواتر سے ہے کہ اس کو مسلمان بھی مانتے ہیں اور عیسائی بھی مانتے ہیں. تبھی عیسائیوں نے اس بیس پر ان کو خدا بنا ڈالا کہ یہ گاڈ کے بیٹے ہیں, دیکھو یہ تو مردے کو زندہ کر رہے ہیں, اور یہ تو کوڑ کے مریض کو ہاتھ رکھ رہے ہیں, یہ شفا مل رہی ہے. اسلام نے آ کے بتایا کہ یہ خبریں سچی ہیں. واقعی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پرندہ بنا کے پھونک مارتے تھے, وہ اوریجنل سچی مچی کا پرندہ بن کے اڑنے لگتا تھا, لیکن یہ کام خدا کرتا تھا, حضرت عیسیٰ نہیں کرتے تھے. ان کا ہاتھ استعمال ہو رہا ہے, ان کی پھونک استعمال ہو رہی ہے, کام اللہ کر رہا ہے. اللہ کچھ کرنے میں کسی سبب کا محتاج نہیں ہے, انسان کچھ کرنے میں اسباب کا محتاج ہے. تو یہ اللہ کر رہا ہے, لہذا اللہ کی طاقت اور قدرت کی دلیل ہے, یہ عیسیٰ کے طاقت اور قدرت کی دلیل نہیں ہے. ہمارے نبی نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے, آج بھی سائنسدان کہتے ہیں چاند 2 حصوں میں ٹوٹ کے ملا ہوا ہے, دراڑ ہے درمیان میں. یہ مشاہدہ پر مبنی حقیقت ہے. تو ممکن ہے سائنسدان اس کی کوئی لاجک بنائے, یوں ہوا ہوگا یوں ہوا ہوگا. ہمیں ہمارے قرآن نے بتایا, اور اس دور میں مشرکین مکہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, تبھی مشرکین نے اس قرآن کے اس واقعے کا انکار نہیں کیا. دیکھو جہاں بھی قرآن میں آیتیں آتی مشرکین مذاق اڑاتے ہیں نا, لیکن جو قرآن میں آتا ہے نا چاند 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا, یہ قرآن میں خبر دی ہے کہ نبی کے اشارے سے چاند کیا ہو گیا. اس پر کوئی ہمیں نہیں ملتا کہ مشرکین نے مذاق اڑایا, کیونکہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. ہاں یہ ضرور ہے, انہوں نے کہا سحر مستمر, یہ جادو ہے, یہ نظر کا دھوکہ ہے, یہ حقیقت میں نہیں ہے. اس طرح کی باتیں تو کی, مگر خبر کا انکار نہیں کیا انہوں نے, کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے اپنی آنکھوں سے. تو اللہ تعالیٰ نے بہت سی خبریں ایسی ہیں جو ہم نے دیکھی نہیں ہوتی, لیکن بتانے والا کیا ہوتا ہے, سچا. تو اس کے سچے ہونے پر دلائل قائم ہو چکے ہوتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, پچھلے تمام انبیاء نے. اور نوح علیہ السلام کا واقعہ تو ایسا ہے جس کو یہودی بھی مانتے ہیں, عیسائی بھی مانتے ہیں, اور مسلمان بھی. قوم عاد, قوم سمود کے واقعے پر تو تینوں کتابیں متفق ہیں کہ یہ ہوا تھا. اور قرآن کہہ رہے وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهَا مُصْبِحِينَ, تم صبح و شام ان کی بستیوں سے گزر کے دیکھتے بھی ہو اپنی آنکھوں. یعنی یہ تاریخی واقعات تھے جو تواتر سے چلے آ رہے تھے. تو اس کی کوئی لاجک نہیں تھی. آج بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی قوم پر گناہ کی وجہ سے عذاب آئے اور اس عذاب کی کوئی وجہ سمجھ میں نہ آ رہی ہو. تو جب وجہ نہیں بنے گی تو یہ اس کی علامت ہے کہ خالصتاً یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے, یہ کوئی قدرتی آفت نہیں ہے جو عام طور پہ دنیا میں ہوتی ہے, بلکہ یہ کیا ہے, جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ میری امت میں بھی لوگوں کے چہرے مسخ ہوں گے. ایسے واقعات ہوں گے, اللہ ہم سب کو بچائے, کہ رات کو سوئے صبح اٹھے تو بندر کی شکل کے بن گئے, سور کی شکل کے بن گئے. یہ تو خالص عذاب ہے نا, یہ تو ممکن نہیں ہے, پاسبل نہیں ہے, لیکن ایسا ہوگا. اللہ ہم سب کو بچا کے رکھے. فرمایا خسفن, زمین میں لوگ دھسیں گے بھی, حالانکہ زلزلے کی کوئی وجہ, بولو بھائی, نہیں. جیسے قارون زمین میں دھس گیا تھا, کوئی وجہ تھوڑی تھی.
حضرت موسیٰ نے ہاتھ اٹھا کے قارون کے خلاف بد دعا کی ہے, وہ اسی وقت زمین میں دھسنا شروع, زمین پھٹی ہے, اس کو نگلنا شروع کر دیا زمین میں. اب یہ کوئی پلیٹیں ہلنے اس کی وجہ نہیں تھی, اللہ نے اپنی قدرت دکھائی. قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایک عورت کو پیسے دے کے تہمت لگوائی. قارون کیوں دھسا تھا زمین میں؟ قارون نے ایک عورت کو پیسے دیے اور کہا کہ یہ جو موسیٰ ہے نا, ہر وقت مجھے زکوٰۃ کا کہتے ہیں, ہر وقت یہ کرو یہ نہیں کرو, ان کی وجہ سے میری چودراہٹ ختم ہو رہی ہے, لہٰذا تو ان پر کیا لگا دے, الزام, اور میں اتنے پیسے دوں گا. عورت کو کیوں خریدا؟ لوگوں کی نیچر ہے, عورت جب کسی پہ فحش الزام لگاتی ہے نا, لوگ فوراً بولو بھائی یقین کرتے. یہ ایک بہت بڑا فالٹ ہے ہمارے معاشرے میں جو ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے. لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ سامنے والا ایسا ہے بھی یا نہیں ہے. تبھی قرآن میں جب صحابیات کو بیعت کا حکم دیا نا کہ نبی سے بیعت کریں, تو اس میں یہ الفاظ بھی دہرائے گئے ہیں, ولا یاتین ببہتان, کسی پر جھوٹی تہمت نہیں لگائیں گی. مردوں سے جب بیعت لی گئی ہے تو ایسے الفاظ نہیں کہ جھوٹی تہمت نہیں لگائیں گے, کیونکہ مرد عام طور پہ کسی پر تہمت نہیں لگاتے عام طور پہ. لیکن عورت کے پاس جو سب سے بڑا ہتھیار ہوتا ہے نا, یہ بہت اچھی طرح سمجھے بات کو, یہ ہمارے معاشرے میں میں نے اچھے اچھے علماء کو دیکھا ہے کہ عورت نے کسی پہ الزام لگایا اور ان علماء نے یقین کر لیا. علماء کو دیکھا ہے میں نے. تو آپ سوچو, ٹھیک ہے بہت سے علماء نہیں کرتے, لیکن جب علماء کا یہ حال ہے تو عوام کا کیا ہوگا. میرے پاس ایسے کیس آ چکے ہیں. ایک عورت کو طلاق ہوئی, اس نے میرے شوہر پہ فحش الزام لگایا, وہ کیس آیا 2-3 علماء کے پاس, انہوں نے کہا یار اس بندے کو دیکھو کیسا آدمی ہے, اس کی بیوی اس پہ الزام لگا رہی ہے. میں نے کہا آپ نے تحقیق کی ہے کہ یہ الزام صحیح بھی ہے کہ غلط ہے؟ کہہ رہے ہیں یار یہ معصوم بچی لڑکی رو رہی ہے, غلط نہیں ہو سکتی. تو میں نے کہا کہ کیونکہ میں ان میاں بیوی کے حالات پہلے سے جانتا تھا, میں پہلے سے جانتا تھا, مجھے پتا تھا یہ عورت کیا کہہ رہی ہے, غلط. چونکہ اس عورت کو نا, اب میں زیادہ ڈیپ میں اس لیے نہیں جاتا کہ پھر لوگ بیان جن کے بارے میں ہو رہا ہے وہ سمجھ جاتے ہیں, تو میں کوشش کرتا ہوں کردار کو اور کچھ واقعات کے پہلوؤں کو چینج کرنے کی, تاکہ جن کے ساتھ ہوا ہی وہ نہ سمجھیں گے ہمارے بارے میں بات ہو رہی. عورت کو پہلے طلاقیں ہو چکی تھیں 2-3 دفعہ. اب جب دوبارہ اس کو طلاق ہوئی ہے نا, تو اس کی معاشرے میں کیا تھی, بدنامی, کہ لوگ بولیں گے کہ یار یہ ایک عورت ہی غلط ہوگی. تو ایسے موقع پہ اس نے کیا لگا دیا, الزام شوہر پہ لگا دیا کہ یہ کیا ہے, یہ یوں کرتا ہے, یہ یوں کرتا ہے. اب میاں بیوی کے اندر کی باتیں میاں بیوی کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. تو ایسے موقع پہ شریعت یہ کہتی ہے خاموشی اختیار کرو, نہ عورت کو سچا کہو نہ جھوٹا, کیونکہ سچ کا امکان بھی ہے کہ ہو سکتا ہے ایسا ہو. لیکن آپ کے پاس جب تک کوئی دلیل نہیں ہے تو آپ کیا کرو گے, خاموش. نہ عورت کو جھوٹا کہو گے نہ سچا, خاموشی. بھائی ہمارے پاس کوئی شرعی گواہ نہیں ہے, الزام کے لیے تو گواہ چاہیے نا. غالباً وہ تھے امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ, تھے بہت بڑے جج تھے, قاضی تھے نا اپنے دور کے. ان کے پاس ایک عورت آئی روتے ہوئے, اپنے شوہر کے الزام ظلم بیان کرنے لگی, اور ایسے رو رہی تھی کہ ان کے پاس کوئی تابعی بیٹھے ہوئے تھے یا صحابی تھے. انہوں نے کہا کہ بھائی آپ اس عورت کی فریاد سنیں اور اس کے شوہر کو بلا کے سزا دیں, یہ واقعی سچ بول رہی ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ دیکھو, کیونکہ ان کا تو کام یہی تھا نا, وہ تو جج تھے, وہ تو صبح شام رونے دھونے دیکھتے رہتے تھے, تو وہ نہیں متاثر. انہوں نے کہا کہ اگر یہ رونا کسی کے سچا ہونے کی علامت ہوتی تو پھر یوسف علیہ السلام کے بھائی جو ان کو کنویں میں ڈال کے آئے تھے نا, وہ بھی سچے ہوتے, کیونکہ خود کنویں میں ڈالا اور ابا کے سامنے آ کے رو رو کے بیان کر رہے ہیں کہ بھائی کو بھیڑیا کھا گیا. قرآن کہتا ہے وجاؤ اباہم عشاء یبکون, رات کو ابا کے پاس روتے ہوئے آئے تھے, سارے روتے ہوئے. تو خود کنویں میں ڈالا ہے اور رو رو کے ابا کو دکھڑا سنا رہے ہیں کہ ہائے ہمارا بھائی مر گیا اور ہم بہت غم ہے ہمیں. تو رونا قطعاً اس کی علامت نہیں ہے کہ جو رو کے بات بیان کر رہا ہے وہ سچ کہہ رہا ہے. جو بڑا کذاب ہوتا ہے نا وہ بہت تمیز سے روتا ہے. بلکہ میں تو اب کسی کے جنازے میں کسی کو بہت زیادہ روتے ہوئے دیکھوں تو مجھے ڈر ہوتا ہے اسی نے نہ مارا ہو کہیں. اتنے میں نے جھوٹے رونے والے دیکھ لیے ہیں مارکیٹ میں کہ جنازے میں جو لپٹ لپٹ کے رو رہا ہے نا, ایسا نہیں کہ آپ اس کو خامخواہ میں قاتل قرار دے دیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمیشہ ایسا ہوتا ہے, مجھے وسوسہ اتنے میں نے جھوٹے رونے والے دیکھ لیے ہیں
کہ مجھے اس پہ وسوسہ ہونے لگتا ہے کہ کہیں کمبخت نے مارا نہ ہو, کیونکہ جو مار کے بھی بہت روتا ہے کہ تاکہ لوگوں کو اس پہ تو شک ہی نہ جائے. لیکن ایسا نہ ہو خام خامے کسی بے گناہ کو آپ پکڑ کے چترول لگا دے کہ تو کیوں اتنا رو رہا ہے, تو نہیں مارا, ہو سکتا ہے ویسے ہی رو رہا ہو, لیکن اس رونے سے متاثر نہ ہو. کہنے کا مطلب یہ. تو انہوں نے فرمایا بھائی میں شوہر سے بلا کے تفتیش کروں گا, اس کے رونے سے میں متاثر نہیں ہوں گا. تو بعض خواتین یہ کرتی ہیں, شوہر کا جب دیکھتی ہیں کہ بدنامی سے بچنا ہے تو کیا الزام لگاؤ, فحش, چوری کا نہیں لگائیں گی الزام, اور یہ نہیں لگائیں گی کہ بے نمازی ہے, یہ نہیں لگائیں گی کہ یہ ایسا ہے ویسا ہے یوں ہے, نہ نہ, الزام لگے گا تو کیا سب سے بڑا حربہ ہے کہ یہ لڑکیوں کو تاڑتا ہے. ٹھیک ہے نا, یہ کردار کا کیا ہے, 2 نمبر ہے. اور اس الزام کو لوگ فوراً ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں, چاہے وہ کوئی بھی ہو, کوئی سیاسی لیڈر ہو اس کی بیوی الزام لگا دے, یا کوئی مذہبی لیڈر ہو اس کی بیوی لگا دے. تو یہ جب اختلافات ہوتے ہیں تو الزام دبا کے ایک دوسرے پہ لگتے ہیں. مرد بھی آج کل لگانے لگے ہیں, وہ عورت پہ الزام ڈال دیں گے. یہ ایک خاتون, بڑی مشہور خاتون ہے, آپ لوگ بھی جانتے ہیں, نام نہیں لوں گا, ان کے میاں نے عورت پہ فحش الزام لگائے. میرے پاس کیس آیا تھا, مجھے پتا تھا کہ اس بندے نے جھوٹے الزام لگائے ہیں. تو اب مرد بھی ایسا کرنے لگے ہیں, کیونکہ فحش الزام کو نا لوگ جلدی مان لیتے ہیں کہ یار یہ تو میاں بیوی, یہ تو اس کی بیوی ہے, یہ تو زیادہ اچھی طرح سے جانتا ہوگا. لہذا اپنی عزت بچانے کا آج کل سب سے بہتر طریقہ ہے کہ سامنے والے کو بد کردار کہہ دو. عورت ہے تو اس پہ یہ الزام لگا دو اس کے مردوں سے چکر چل رہے ہیں, شوہر ہے تو اس پہ یہ الزام لگا دو اس کے لڑکیوں سے چکر چل رہے ہیں. یہ بہترین الزام ہے, مارکیٹ میں فوراً چلتا ہے, اس لیے کہ آپ کے وضاحتی بیان آنے سے پہلے ویڈیو ملینز تک پہنچ چکی ہوتی ہے. اب آپ وضاحتیں دیتے رہو بیٹھ کے, اور وضاحت کوئی مانے گا کوئی نہیں مانے گا, وہی قصہ ہو جائے گا, چکر میں تو ڈال دیا. سنا دوں جلدی سے چکر میں ڈال دیا والا, پھر بس بات ختم کرتا ہوں موضوع سمیٹ کے. وہ ایک نابینا آدمی اونٹ پہ سفر کر رہا تھا, نہیں نابینا نہیں, ایک آدمی اونٹ پہ سفر کر رہا تھا, کسی دوسرے شہر جا رہا تھا, راستے میں اس کو نابینا ملا. جب نابینا ملا ہے تو اس نابینا نے کہا مجھے بھی اپنے ساتھ سواری پہ بٹھا لو, معذور آدمی ہو. اس نے کہا چل بیٹھ جا, اس پہ ترس کھایا, اس کو اپنے ساتھ بٹھا لیا. اچھا, وہ آدمی کی بیوی بھی اس کے ساتھ تھی. اس آدمی نے بیوی کو آگے بٹھایا, خود پیچھے بیٹھا, اور اس سے پہلے پیچھے نابینا کو بٹھا دیا کہ چل یار تجھے بھی پہنچا دوں گا, نابینا ہے, معذور ہے. اب سفر کرتے کرتے کسی دوسرے ملک میں پہنچے, وہاں تو کوئی بھی ان کو نہیں جانتا. نابینا نے شور مچایا, بولا لوگو یہ میری بیوی ہے, اس کمبخت نے, میں نے اس کو لفٹ دی تھی, میں اپنی بیوی کے ساتھ اونٹ پہ سفر کر رہا تھا, اس کمبخت کو میں نے لفٹ دے کے بٹھایا اور اس نے اس کو اپنی بیوی بنا لیا. اب اجنبی شہر میں تو لوگ نہیں جانتے نا, پہلے کوئی نادرا کے سرٹیفکیٹ بھی نہیں ہوتے تھے. لوگوں نے پکڑ لیا بھائی اس بندے کو, ہاں بھائی تو کمبخت, تو ایک معذور آدمی سے اس طرح کھیل رہا ہے. اس نے کہا بھائی میری بیوی سے پوچھ لو کس کی بیوی ہے. بیوی سے پوچھا, اس نے کہا میں تو اس آنکھوں والے کی بیوی ہوں, نابینا کی تھوڑی ہوں. اصل میں یہ میری بیوی تھی, جب اس کو اجنبی شہر میں آئی ہے تو اس کو آنکھوں والا بندہ مل گیا, تو دونوں نے آپس میں کیا کیا ہے, مکا کیا ہے, کیونکہ اجنبی شہر ہے, یہاں تو کوئی نہیں جانتا کون کس کی بیوی, دونوں ملے ہوئے ہیں. اب پبلک 2 حصوں میں ڈیوائڈ, کوئی کہہ رہا ہے اس کی بیوی ہے, کوئی کہہ رہا ہے نہیں بھی جھوٹ بول رہا ہے, کوئی کہہ رہا ہے اس کی ہے, کوئی کہہ رہا نہیں. وہ پھڈا ہو رہا ہے لوگوں میں, لوگ کہہ رہے ہیں یار دیکھو معذور آدمی سے ناجائز فائدہ تو لوگ اٹھاتے ہیں نا, یہ اٹھایا اس کی بیوی بھی ہو. تو یہ نابینا بیٹھا ہوا ہے, کہہ رہا ہے یار بیوی مل گئی تو ٹھیک ہے, نہیں ملی تو چکر میں تو ڈال دیا نا. وہ کونے میں بیٹھ کے کیا کہہ رہے ہیں, اگر اس جھگڑے میں میرے حق میں فیصلہ ہو گیا تو فری کی بیوی مل جائے گی, نہیں ملی تو چکر میں تو اس کا تو اپنا مزہ ہے. کنفیوز تو ہو گئے نا لوگ, کچھ طرز تو کھائیں گے نا. تو فحش الزام ایک ایسی چیز ہے کہ آپ کسی پہ بھی ڈال دو, ملینز تک ویڈیو وائرل ہوتی ہے, لوگ یقین کریں نہ کریں چکر میں بہرحال پڑ جائیں گے, کردار مشکوک بہرحال ہو جائے گا. جب کردار مشکوک ہو گیا تو اب بات میں جان نہیں رہے گی. لوگ کہیں گے ابے بندہ تو ہے نا ایسا, کچھ کہیں گے ہاں ہے, کچھ کہیں گے پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے, کچھ وسوسوں میں آ جائیں گے. تو یہ ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا فالٹ ہے. شریعت کا اصول یہ ہے کہ کسی کی ذاتیات کو اچھالنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے. اگر شوہر واقعی بد کردار ہے, عورت کو اس کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اس کی بد کرداری کو لوگوں کے سامنے جا کے بتائے. اسلام اس کو ٹھکائی لگائے گا, اس کو نہیں لگائے گا. اگر بیوی واقعی بد کردار ہے, آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ اس کی بد کرداری لوگوں کے سامنے بیان کریں. اگر آپ نے بیان کی آپ کو 80 کوڑے لگیں گے, اسلام یہ کہتا ہے, آپ کو ٹھکائی لگے گی. اب تو لعان بھی نہیں ہو سکتا,
اب تو آپ کو ٹھگائی لگے گی لازمی. اگر کوئی بتایا کرے نا میری بیوی ایسی, تو بھائی چھوڑ چھاڑ کے ختم کر, طلاق دے. اگر تجھے اس کے بارے میں شبہ ہے, علیحدگی اختیار کر لو. تو یہ نہیں ہوتا کہ یہ ایسی ہے یہ ویسی. یہ شریعت نے اصول ہی, شریعت نے کہا نہ آپ کسی کی غیبت کر سکتے ہیں, نہ آپ کسی کو تانا دے سکتے ہیں. تانا بھی دینا جائز نہیں ہے کہ تو ایسا ہے, تو بھائی وہ ایسا ہے تو اللہ اسے حساب لے گا نا. سزا دینے کا اختیار کس کو ہے؟ گورنمنٹ کو. لیکن گورنمنٹ بھی جب سزا دے گی جب شہادت کا نصاب پورا ہو جائے گا. اس سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ پھر وہ تو اس کا پتہ کیسے چلے گا. تو پتہ چلانے سے کیا ثواب ملے گا آپ کو؟ شریعت ہمیں ظاہر کو دیکھتی ہے, بس لوگوں کے کس کو دیکھو؟ ظاہر کو. چھپ کے کون کیا کر رہا ہے وہ جانے. بولتے کیوں نہیں بھائی؟ اللہ جانے, وہ اللہ انتقام لے گا. آپ اپنی باؤنڈری سے باہر نکلنے کی کوشش مت کرو. تو اب اگر کوئی بھی کسی پہ الزام لگایا کرے نا, شوہر الزام لگائے, اچھا جس شوہر نے بیوی پہ الزام لگایا نا عدالت کے سامنے, جج نے الٹا شوہر کو ڈانٹا. الٹا شوہر بہت اچھا کیا کہ تو کیا یہ تو اپنی بیوی کی عزت کا جنازہ نکال رہا ہے یہاں کھڑے ہو کر, ٹھیک ہے نا, تجھے شرم نہیں آتی. سمجھدار جج تھا, الٹا اس نے ڈانٹا. تو اسی طرح کوئی عورت الزام لگائے تو بجائے اس تحقیق میں جانے کے یہ الزام صحیح ہے یہ غلط ہے, بولنا یہ چاہیے, کمنٹس یہ ہونے چاہیے کہ بھائی اگر وہ ایسا ہے تو محترمہ آپ علیحدگی لے کے الگ زندگی گزارو, ختم ہو گئی بات. وہ کون ہے کیا ہے, آپ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کیا کرتی رہی ہو ساری زندگی, ٹھیک ہے نا. اور مرد الزام لگا رہا ہے تو اس کو بھی, ہمارے ہاں الزام لگانے والے کو برا نہیں کہا جاتا, بلکہ الزام پہ بحث شروع ہو جاتی ہے کہ یہ صحیح الزام ہے یا غلط. ہاں وہ الزام جس کا حقوق العباد سے تعلق ہے اس میں تفتیش ہونی چاہیے. جیسے کوئی کسی کے پیسے کھا گیا, یہ حقوق اللہ میں نہیں ہے بلکہ یعنی حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد میں ہے, اس میں ہونا چاہیے. اس میں اگر کوئی الزام لگاتا ہے تو آپ کو کلیریفیکیشن دینا ضروری ہے, کیونکہ اگر حقوق العباد میں اگر ایسا ہوگا تو پھر لوگ کیا ہوتے ہیں, اس سے لوگوں پہ ظلم ہوتا ہے نا. تو اللہ اپنا حق تو خود لے گا, اس میں لوگوں کو ٹانگ اڑانے کی اجازت نہیں ہے. لیکن اللہ نے مخلوق کے حقوق ایک دوسرے پہ رکھے ہیں کہ اگر کوئی کسی کو نقصان پہنچا رہا ہے تو اس کو پہلے سے جا کے بتا دو کہ بھئی یہ نقصان ہو سکتا ہے, یہ بندہ 2 نمبر ہے, یہ پیسے لیتا ہے پی جاتا ہے, تو یہ جو آپ کو کہہ رہے ہیں نا میں کاروبار میں اتنے پیسے لے کے تمہیں دوں گا, تو اس کو بتا دیا جائے یہ بندہ ٹھیک نہیں. اور اگر کوئی مشہور شخصیت ہے جو چندے لے لے کے لوگوں کے ہڑپ کر کے, تو اس کے خلاف کلپ بنانا بھی جائز ہے, لیکن وہ بھی جب جائز ہے جب آپ کے پاس پورا ثبوت ہو, ورنہ خام خواہ میں چکر میں ڈالنا اس کی اجازت پھر بھی نہیں ہے. تو بات کو جلدی سے سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن پر اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے, جو اس کی لاجک نہیں ہوتی, لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اس کی لاجک ہوتی ہے. مثال کے طور پر کھارا در کراچی میں ایک نشیبی جگہ پہ ہے. جب کراچی میں بارشیں زیادہ آئیں گی تو کھارا در بولو نا ڈوبے گا, چاہے نیک لوگ رہتے ہوں چاہے. اب کوئی کہے یار میرے ابا ابھی 4 مہینے لگا کر آئے تھے اور بارشیں ہوئیں اور تیر گئے, تو بھائی جب آپ نشیبی جگہ پہ رہو گے تو بارشوں میں پانی تو آئے گا. اور ہو سکتا ہے کوئی اوپر پہاڑ کی چوٹی پہ شراب خانہ کھول کے بیٹھا ہو, وہ سیلاب میں نہ ڈوبے, کیونکہ اوپر پانی نہیں, پانی کا کام ہے اوپر سے ہمیشہ نیچے آنا. تو یہ اللہ کا ایک نظام ہے. تو ہمیشہ سزا میں یہ کہنا کہ جی یہ اس لیے سزا آئی ہے کہ یہ گناہ کیا ہے, یہ ضروری نہیں ہے. البتہ جو لبرل لوگ کہتے ہیں کہ اس سزاؤں میں بھی اللہ سے توبہ کی ضرورت نہیں ہے. اسلام تو کہتا ہے سزا یا عذاب کی کوئی سائنٹیفک لاجک ہو یا نہ ہو, دونوں صورتوں میں کیا کرو, توبہ. تو اب یہ دوسری قسم کی سزا میں اشکال ہوگا کہ بھئی یہ تو قدرتی ہے, اس کا گناہ سے تعلق ہی نہیں ہے, تو توبہ کیوں کریں. تو بھائی قدرتی بھی اللہ نے رکھی ہے یہ بتانے کے لیے کہ دنیا میں فنڈر بننے کی ضرورت نہیں ہے. میں بعض دفعہ بارش کے پانی سے ہلاک کر دوں گا, بعض دفعہ زمین کی پلیٹیں دائیں بائیں گھماؤں گا, سارے دفن ہو جاؤ گے. تو یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے. توبہ کر کے اللہ کو راضی کر لو. جو پہاڑ کی چوٹی پر ہے نا, ٹھیک ہے سیلاب سے نہیں مرا, اوپر آسمانی بجلی سے مر سکتا ہے وہ, ٹھیک ہے نا, وہ زلزلے سے مر سکتا ہے, وہ پہاڑ سے پاؤں پھسلنے سے مر سکتا ہے. تو دنیا کو اللہ نے سیو نہیں بنایا, حالانکہ انسان کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ دنیا ٹینشن لیس ہو جائے, حادثات لیس ہو جائے, مگر وہ حادثات لیس ہونے کے بجائے حادثات کا ریشو بڑھتا چلا جا رہا ہے. ایک نوعیت کا حادثہ ختم ہوتا ہے لیکن دوسری نوعیت کے حادثات بڑھ جاتے ہیں. اب دیکھو بجلی پیدا ہوئی نا, اس سے کتنی مصیبتوں سے ہم بچ گئے, لیکن خود بجلی سے کتنے لوگ مر کے ہلاک ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے. ایک بیماری, بہت ساری بیماریاں ویکسین کے ذریعے ختم ہو چکی ہیں, لیکن کیا بیماریاں ہی ختم ہو گئیں؟
نہ اللہ ایک بیماری ختم ہوتی ہے اللہ دوسری پیدا کر دیتا ہے, اور یہ قیامت تک ہوتی رہیں گی. ابھی کرونا ایسا آیا ہے, اور اب تو حادثات زیادہ اس لیے ہو گئے ہیں کہ پہلے وبا پھیلتی تھی ایک علاقے کے لوگ تک, کیونکہ ٹریولنگ اتنی نہیں تھی. اب تو چائنا میں ایک آدمی کو کرونا ہوا تھا, پوری دنیا میں پھیلا دیا اس نے, کیونکہ وہ کسی سے گلے ملا محبت سے, اس کو ہوا. اب ایک ہی علاقے میں رہتے تو یہ بیماری جتنے لوگوں نے مرنا تھا ختم ہو جاتی بیماری, لیکن وہ ملا, وہ اتفاق سے کہیں جہاز سے سفر کر کے اٹلی پہنچا. اٹلی میں اس کے کوئی انکل آئے ہوئے تھے, اس دن گرم جوشی سے ملا بھی, ان کے منہ پہ چھینکا بھی. وہ انکل نے جس پہ چھینکے وہ تمام لوگ لپیٹ میں آ گئے. جس سے انہوں نے محبت کا اظہار کیا, آئی لو یو کہا, ان تمام کو کرونا منتقل. پھر کوئی اٹلی سے کہیں یو کے چلا گیا ہوگا, وہاں بھی. تو پہلے زمانے میں وباؤں کی ویکسین نہیں تھی, وبائیں پھیلتی تھیں, لوگ بہت تیزی سے مرتے تھے, لیکن ایک محدود علاقے کے لوگ تھے جن کا امیون سسٹم اچھا ہوتا وہ بچ جاتے, جو مرنا ہوتا مر جاتے, بیماری ختم. اب ایک بندے کو ہوتا ہے اور وہ اپنے ساتھ 25-30 کروڑ لوگوں کو لپیٹ کے ویکسین بنتے بنتے بھی لپیٹ لیتا ہے. تو یہ جو حادثات ہیں اگرچہ یہ قدرتی آفات ہیں, لیکن یہ بھی بنائی کس نے؟ اللہ نے دنیا کے نظام کو ایسا بنایا کہ یہ ہوتے رہیں گے, یہ بتانے کے لیے کہ کوئی بھی کسی بھی ٹائم پہ مر سکتا ہے, نیک بھی اور برا بھی. لہٰذا دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے, توبہ طائب کر لو, کسی بھی وقت پتلی گلی سے مارکیٹ سے شارٹ ہو سکتے ہو. تو اس لیے توبہ کا حکم ہے. اور دوسری بات یہ کہ قدرتی آفت تو ہے, لیکن امکان تو ہے نا کہ اللہ نے یہ قدرتی آفت ہو سکتا ہے ہمارے گناہوں کی سزا کے طور پر بھیجی ہو, اس کا بھی تو امکان ہے نا. کوئی گناہ ہوا ہو, کرونا ایک قدرتی آفت ہے, لیکن عین ممکن ہے اللہ گناہوں کی وجہ سے بھیجی ہو. یقین نہیں ہے, امکان ہے. تو جس کے دل میں آخرت کا خوف ہوتا ہے اس کو سزا کے سزا ہونے کا یقین نہیں ہوتا, اس کے خوف کے لیے امکان ہی کافی ہوتا ہے. ہمارے نبی سے اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ کے ہوتے ہوئے کوئی عذاب نہیں آئے گا, لیکن حدیث میں آتا ہے جب بھی کوئی طوفان آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں جا کے اللہ سے توبہ استغفار کرتے اور اللہ کو واسطہ دیتے کہ اللہ تو نے تو مجھ سے کہا تھا کہ عذاب نہیں آئے گا, پھر یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے نا, خشیت, وہ اس کے لیے تھوڑا سا شبہ بھی کافی ہے ڈرنے کے لیے. قرآن کہتا ہے کہ مشرکین مکہ اکثر کہتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی, لیکن والذین آمنوا, جو ایمان والے لوگ ہیں وہ قیامت سے خوف کھاتے ہیں کہ ہمیں حساب و کتاب دینا پڑے گا. تو جو اللہ سے حقیقی معنوں میں ڈرنے والے لوگ ہیں ان کو اگر پتہ بھی ہو کہ یہ قدرتی آفت ہے, لیکن وہ ڈرتے ہیں کہ شاید ہمارے گناہ کا وبال ہو, اس سے ان کو گناہ سے بچنے کی توفیق ملتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کون پرہیزگار ہوگا, لیکن ذرا سا کوئی مسئلہ ہوتا تو آپ اللہ کے خوف سے توبہ استغفار میں لگ جاتے اور اللہ کو واسطے دیتے کہ اللہ تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ جب تک میں ان کے درمیان موجود ہوں تو عذاب نہیں دے گا. تو ایسا تو نہیں کہ تیرا کوئی وجہ ہو گئی ہو تو اپنے وعدے سے پیچھے ہٹ گیا ہو, حالانکہ اللہ تو وعدے سے پیچھے نہیں ہٹتا, لیکن امت کو سکھانے کے لیے, اور خود آپ کے دل میں خوف کا غلبہ بہت زیادہ تھا. اسی وجہ سے چاند گرہن ہوتا ہے, ایک سائنٹیفک لاجک ہے, سورج گرہن ہوتا ہے سائنٹیفک لاجک ہے, لیکن ہمیں حکم کیا ہے؟ توبہ استغفار کریں. لاجک تو ہے لیکن اللہ کی قدرت بھی تو ہے نا کہ کسی بھی وقت سورج کو اللہ بے نور کر سکتا ہے, چاہے وہ زمین کو راستے میں لے آئے یا چاند کو راستے میں لے آئے, کچھ بھی کر لے. تو جو اس طرح سے کر سکتا ہے وہ ہر طرح سے کر سکتا ہے. تو یہ اللہ کی قدرت ہے. زمین میں بڑے بڑے تصرفات ہوتے رہتے ہیں, ہوتے رہیں گے, تو کچھ بھی حادثہ زمین میں ہو سکتا ہے. تبھی حدیث میں آتا ہے کہ سورج اور چاند یہ کسی واقعے کی وجہ سے گرے نہیں ہوتے کہ فلاں پیدا ہو گیا یا فلاں کا انتقال ہو گیا, جیسے زمانہ جاہلیت میں لوگ سمجھتے تھے. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. سائنسدان تو بتائے گا بھائی زمین درمیان میں آ گئی تھی تو روشنی نہیں پہنچ رہی تھی تو یہ ہو گیا, وہ ٹھیک ہے, لیکن زمین درمیان میں آ کے سورج کا بے نور ہو جانا یہ چھوٹا واقعہ نہیں ہے. اس کا مطلب اس کائنات کو اللہ نے ایسے نظاموں پہ چلایا ہے کہ یہاں معمول سے ہٹ کے واقعات ہو سکتے ہیں, اور معمول سے جب آپ ہٹو گے تو یہ چھوٹے واقعے بھی انسان کے لیے بڑی تباہی کا ذریعہ بن جاتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی